خدا کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کی تھکاوٹ کا احساس مجھے نہ ہو تو میں یہ جملہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تسلی دیتے یا نہیں دیتے. خدا کہتا ہے اگر کوئی تمہیں سوال پوچھنا ہو تو کسی بھی بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والوں سے نہیں پوچھنا. کس سے پوچھنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اہل ذکر سے سوال کرو. ایسا ہے اور اہل ذکر کے فرد کامل کو امام جعفر صادق کہتے ہیں. میں مولا کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کرتا ہوں. توجہ آئی نہیں؟ اہل ذکر کے ہمارے تمام ہی ائمہ مصداق ہیں اور ائمہ میں سے ہر فرد کامل اہل ذکر. ایسا ہی نہیں. ان سے پوچھنا حکم خدا سے پوچھنا یعنی اللہ نے خود ہمیں ان کا دروازہ دکھایا. کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. تو گویا اس دروازے پر ہمیں کس نے ڈالا؟ اللہ. تو اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا دروازہ کرایا. اسی لیے ائمہ فرماتے نحنو ابواب اللہ. آپ ساتھ ہیں میں امام کھڑا ہے. ہم اللہ تک پہنچنے کا باب ہیں. ہم اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. اور بھائی جان خیرات دروازوں سے ہی ملتی ہے. بھائی جو دیواریں پھلانگ کے آتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں. بھائی جو سمجھے ہیں وہ سلوات پڑھنے باقی خاموش رہ جائے. کوئی توجہ آئی ہے؟ روشن دانوں سے کودتے ہیں یا چھتوں سے کودتے ہیں اچھے لوگ نہیں ہوتے. توجہ ہے نہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ سے پوچھو. اور فرد تام ہے بھائی جان, فرد کامل ہے اہل ذکر کا محمد و آل محمد علیہ السلام, جن کے دروازے پر اللہ نے ہمیں خود پوچھا. ایسا یہ اور اہل ذکر کے جتنے بھی افراد کامل ان میں سے ایک کامل فرد کا نام ہے امام جعفر صادق. بھائی خدا کی قسم جتنا شکر ادا کر کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عزت و شرف عطا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں نبی بھی صادق عطا فرمایا اور امام بھی صادق عطا فرمایا کہ جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ. بھائی جان متقی وہی ہے جو سچوں کے ساتھ. اور اس صادق ترین افراد میں سے ایک فرد ہے امام صادق. اہل ذکر کا فرد کامل ہے امام صادق. پوچھو امام سے, پوچھنے والے پھر پوچھتے اور امام ہر پوچھنے والے کو جواب دیتے. کوئی شخص یہ بتا نہیں سکتا کہ کسی نے امام سے سوال کیا جب امام نے کہا ٹھہر جاؤ, میں سوچ کے جواب دیتا, ٹھہر جاؤ میں کل بتاؤں, ٹھہر جاؤ میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں, فوراً جواب دے.
ایسا ہی ایک فہرست امام سے سوال کر رہے ہو. کچھ سوالات بتاؤں تو خدا نے فصل پوچھو بندے سے سنیں گے بھائی جان رکھے تو نہیں ہے تھوڑا سا جاگے گا امام کی بارگاہ میں چل جھولے ہاتھیہ کیے جائیں. آپ بھی مساف سلامت رہے چھے آپ بھی مساف ہو میں بھی مساف. بہت سارے لوگوں نے سوال کیے. ایک سوال تو اتنا اہم تھا کہ اگر امام نہ ہوتے تو وہ جواب نہ دے سکتے. دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے پوچھ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا اللہ علی کل شیء قدیر علی کل شیء قدیر ہے یا ان اللہ علی کل شیء قدیر. کوئی تھوڑا سا جاگے گا اپنے ہونے کا تھوڑا ثبوت دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر. حاکم نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر. اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ آپ کا اللہ سوال ہے فرض کیا جا سکتا ہے کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے کیا آپ کا اللہ کوئی دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا جواب کیا جواب علماء کو بلایا گیا اس کا جواب کیا جواب دے اس سوال کا. جب اللہ قادر مطلق ہے تو کہیں کہ وہ دوسرا اللہ بنا. علماء نے کہا حاکم ہمیں کل تک کا ٹائم کل تک کا وقت ملا. دربار کا جواب لائے کہاں لائے کہا کیا جواب ہے. حاکم سے کہتے ہیں یہ واجب القتل ہے. جو ہے یہ نہیں اس کو قتل کر. اس نے کہا قتل کرو. میں قتل ہو جاؤں گا میرا سوال زندہ ہے. مجھے مار دو گے میں قتل ہو جاؤں گا لیکن میرا سوال زندہ رہے. اب حاکم پریشان ہے. اس کی پریشانی کو دربار میں ایک محب اہل بیت نے کہا کہ ایک عالم کو میں بھی جانتا ہوں مجھے حکم دے تو میں اس کو بلاؤں. یہاں جلدی بلا کے لاؤ اسلام خطرے میں ہے. نہیں اگر خاموش رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. یہ سپاہی چلا بیت الشرف کی طرف یعنی چھٹے امام کے گھر کے دروازے کی طرف. ابھی شادی یہ گھر سے دور تھا کہ امام امامہ باندھتے ہوئے گھر سے نکل رہے تھے. یہ سپاہی کہتا ہے مولا کہاں کا ارادہ ہے. مولا فرماتے کیا دربار میں مشکل نے مشکل کشا کو یاد نہیں. امام تشریف لائے. اس نے کہا کہ میرا سوال ہے. کہا کیا سوال ہے. کہا آپ کا اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے تو کیا آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے. امام اس کی طرف دیکھ کے کہتے ایک نہیں 100 بنا سکتے. ساتھ دیجیے گا سب پہنائیے بھائی جان توجہ کیجیے گا. کہا ایک نہیں 100 بنا سکتا ہے. کہا اچھا. امام فرماتے سنو جو بھی بنائے گا وہ اس کی مخلوق ہوگی خالق نہیں ہوگا. امام کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش ہے. جیسے اللہ خلق کرے گا تو اس کی مخلوق ہے اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو اور جو خالق نہ ہو وہ خدا نہیں ہو. سلام پڑھے محمد والا. ساتھ دے کے میں جملہ بول دیا کروں. ایک شخص نے کچھ کیمیائی تجزیوں سے چھٹے امام کے دور میں کچھ جانور خلق کر لی. حشرات الارض کیڑے مکوڑے خلق کر لی اور اعلان کر دیا میں خالق ہوں مجھے خالق ہوں. اور ماننے والے اسے بھی ماننا شروع ہوتے. ایمان کامل ہے بھائی. ایسا ہے خدا کی قسم جو در روایت سے دور ہوتا ہے وہ ایسی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. ایسا ہے نہیں. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ فلاں خالق فلاں خالق فلاں خالق. اس نے اشراف الارض خلق کی کیڑوں مکوڑوں کو خلق.
کچھ لوگ امام کے پاس ہے، کہا مولا اللہ کی خلاقیت خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ امام نے کہا مجھے اس کے پاس لے چل۔ امام اس کے پاس ہے، وہ بیٹھا ہوا کیڑے مکوڑے جو اس نے مختلف اجزاء سے مرکب کر کے بنائے تھے وہ سارے اس کے سامنے تھے۔ کہا دیکھیں میں خالق، کہا تیرے خالق ہونے کی کیا دلیل؟ کہا یہ دیکھیں ان سب کو میں نے خلق کیا۔ بھئی توجہ کیجئے، کہا ان سب کو تو نے خلق کیا؟ کہا میں نے خلق کیا۔ کہا اچھا یہ بتا سکتے ہو ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے؟ بولے جنہیں اللہ نے زبان دی ہے بھائی میرا ساتھ دے، یہ بتا سکتے ہو کہ ان میں کتنے، مؤنث کتنے، نر کتنے، مادہ کتنے؟ یہ میں تو نہیں جانتا۔ کہا اچھا ایسا کر سکتے ہو کہ جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں انہیں مغرب کی طرف موڑ دو؟ جنہیں سمجھ آ رہی ہے، جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں انہیں مغرب کی طرف موڑ دو، جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں انہیں مشرق کی طرف موڑ دو۔ کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ کہا تو کیسا خالق ہے کہ تجھے علم بھی نہیں ہے قدرت بھی نہیں ہے؟ یہ کیسا خالق ہے کہ جو علیم بھی نہ ہو اور قادر و قدیر بھی نہ ہو؟ حالانکہ تو کہہ رہا ان کو میں نے بنایا، یہ میرا ساتھ دیجئے۔ کہا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کوئی سر اٹھائیے گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا خدا کی قسم، امام نے وہی کھڑے کھڑے حکم دیا نر ایک طرف ہو جائے مادہ ایک طرف ہو جائے۔ دولت زندگی دے آپ کو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نر ایک طرف ہو گئے، مادہ ایک طرف ہو گئے۔ پھر امام نے دوسرا حکم دیا کہ میں امام صادق کہتا ہوں جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں وہ مغرب کی طرف چلے جائے، جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں وہ مشرق کی طرف چلے جائے۔ چون حشرات الارض نے فوراً عمل کیا، ایک الگ طرف ایک الگ طرف، وہ حیران ہو گیا، پریشان۔ اب امام نے کہا یہی یہ کہیں مجھے ہی خالق نہ سمجھے، فوراً سجدے میں سر رکھ کے کہا یہ طاقت ہوتے ہوئے بھی میں اس کا بندہ ہوں، خالق وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، ایسا ہی نہیں؟ اللہ نے جب اللہ نے اختیار و طاقت دیے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھا، کہ میں اختیار کے باوجود بھی اس کا بندہ ہوں، اور نہ تیرے پاس اختیار ہے نہ تیرے پاس طاقت ہے، مجھے بتا یہ جن اجزاء سے تو نے ان کو بنایا ہے ان اجزاء کو کس نے بنایا؟ توجہ ہے؟ خالق حقیقی اللہ کی ذات۔ امام کے بس بیان سمیٹ رہا ہوں، شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، ان کا نام ہے حضرت نعمان، حضرت نعمان بن ثابت۔ بہت سارے دوست پہنچ گئے اور جو نہیں پہنچے میں انہیں پیچھے کو چھوڑوں، انہیں ساتھ لے آتا ہوں۔ ان کا لقب ہے ابو حنیفہ۔ یہ عالم اسلام کے امام ہیں اور انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ نام ہے ان کا نعمان بن ثابت، اور ان کا لقب سمجھنے کی نیت سمجھنے وہ ہے ابو حنیفہ۔ بھئی خدا کی قسم شرف ہے ہمارے لیے کہ لوگوں کے امام ہمارے امام کے شاگرد۔ یہ آپ کی خاموشی پہ حیران کی ہے، لوگوں کے امام ہمارے امام کے شاگرد۔ خود ان کا اپنا بیان حضرت ابو حنیفہ، وہ کہتے لولا سرطان لہلک النعمان،
کہ اگر میں 2 سال امام کی شاگردی اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. انہیں گمان ہے کہ شاید یہ ہلاکت سے بچ گئے. بہت سو کو گمان ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ شاید یہ جملہ کہہ رہے تھے ہم ہلاکت سے بچ گئے. ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمیشہ اہل بیت کے قدموں سے جڑے رہو. یہ میرا ساتھ ہے، میں نے بڑا قیمتی جملہ دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کا اپنا تھا. اگر میں 2 سال امام کی شاگردی اختیار نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا. خدا برا کرے بادشاہت و حاکمیت کا، دولت کا، کہ ابھی میرے مجلس پڑھنے سے پہلے بھائی جان نے لعنت دلوائی، اور وہ لعنت پر کا مستحق ہے منصور تبالکی. خدا اس پہ لعنت. یہ عباسی خلیفہ ہے اور یہ بعد میں امام کا قاتل بھی بنا. جو بھی جب بھی جس امام کا قاتل ہے وہ کل بھی لعنتی ہے. دیجیے گا اس بات کا جو میں نے ہدیہ کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ منصور تبالکی ملعون بعد میں امام کا قاتل، اس نے اس کو امام کے اگینسٹ تیار کیا، لالچ دے کر، اور کہا کہ میں تو دولت رکھتا ہوں، درہم و دینار رکھتا ہوں، لیکن لوگ میری طرف نہیں آتے، لوگ سارے امام کی طرف جھکے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی تلوار لے کر گردنوں پر حکومت کرنا اور ہے، اور علم کے ساتھ دلوں پر حکومت کرنا اور ہے. ایسا ہی یہ عالم ہے. آپ کے علم میں ہم ایک دینی دستگاہ میں، اور یہ دینی دستگاہیں ان کی بنیاد ہمارے چھٹے امام نے ڈالی. ایسا ہے کہ چھٹے امام نے ڈالی ہے، اور 4000 شاگرد تھا بھیا وقت امام نے. 900 حلقے لگا کے امام کے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے مسجد کوفہ میں. ایک شخص روایت کرتا ہے کہ 900 حلقوں میں 4000 سے زیادہ شاگرد ہوتے تھے امام کے. تو ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں جب مسجد کوفہ کے صحن سے گزرتا تھا ایک حلقے سے، تو ہر حلقے سے ایک ہی صدا آتی تھی، قال الصادق علیہ السلام. امام صادق نے یہ کہا، امام صادق نے یہ کہا، امام صادق نے یہ کہا. ہر علم کی بنیاد رکھی امام، اور ایسے ایسے شاگرد تیار کیے. آج تک ان شاگردوں کا کوئی ان کے بتائے ہوئے تجزیوں کا، ان کے بتائے ہوئے احکام کا کوئی رد نہیں پیش کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ امام صادق سے لیا. اب میرے پاس وقت نہیں رہتا ورنہ امام کے شاگردوں پہ بات کرتا. ایک شاگرد کا نام لے دیتا ہوں ضرور، نوجوان دوست پڑھ لکھے ان سے واقف ہیں، جن کا نام جابر بن حیان، جنہیں بابائے کیمیا کہا جاتا ہے، جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے. 2000 سے زیادہ نظریات انہوں نے علم کیمیا میں پیش کیے، اور 2000 سے زیادہ نظریات پیش کرنے کے بعد خود حضرت جابر بن حیان کہتے ہیں کہ میرے ان نظریات کو قیامت تک کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں نے امام صادق سے لی. مومن طاق حضرت ابو بصیر ابان بن تغلب، توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ سارے امام کے شاگرد. کوئی علم کیمیا میں ہے، کوئی علم طب میں ہے، کوئی فزکس میں ہے، کوئی علم کلام میں ہے، کوئی عقائد میں ہے، کوئی علم ہندسہ میں، کوئی علم حساب میں، کوئی صرف میں، کوئی نحو میں، کوئی فقہ میں ہے، کوئی توجہ ہے یہ نہیں، کوئی مناظرے میں ہے. اور خدا کی قسم امام کو اتنا اعتماد تھا اپنے شاگردوں پر کہ جب کوئی امام سے مناظرہ کرنے آتا تھا تو امام پوچھتا تھا تم نے کس علم میں مناظرہ کرنا ہے. اگر وہ کہتا ہے فقہ میں مناظرہ کرنا ہے تو امام کہتے تھے جاؤ ابو بصیر سے کرو. وہ کہتا ہے علم کیمیا میں کرنا تو امام فرماتے جابر بن حیان سے کرو. وہ کہتا ہے میں نے آپ سے عقائد میں بات کرنی ہے تو امام فرماتے تھے مومن طاق سے بات کرو. کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہا تمہیں نہیں پتا یہ میرے شاگرد ہیں، اگر تم نے ان میں سے کسی کو شکست دے دی تو تم نے ان کو نہیں دی، مجھے دی. اتنا فخر تھا، اتنا ناز تھا امام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا. امام نے اپنے شاگردوں کو تراشا علوم میں. اور یاد رکھیں
اہل بیت کا اثاثہ علم ہے. اپنے بچوں کو علم سے ضرور روشناس کرو. یہ آج کی حد تک کا پیغام اس کو ضرور لے کے جائیے. بالخصوص علم فقہ، ہر ایک کو علم فقہ میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اس پر تکلیف شرعی وہ فقہ کی تعلیم حاصل کرے گا تو اسے حلال و حرام کا پتہ چلے. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک جملہ کہوں گا، اگر نہ کہوں گا تو سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا. یہ بھی مادر علم ہے، آپ کے ادارے ہیں بہت زیادہ مذہبی، لاہور میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی. یہ اس کی اصل بنیاد رکھی تھی چھٹے امام. ایسا ہے یہ نہیں؟ 4000 امام کے شاگرد تھے. یہ میں اس ممبر پر بیٹھا آپ سے خطاب کر رہا ہوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ امام علیہ السلام کا ممبر تھا جس پہ امام خطاب کرتے تھے اور شاگرد سنتے تھے. اور امام کے ممبر کے پیچھے جلی حرفوں سے ایک تحریر لکھی. سنیں گے وہ تحریر؟ میرے بچے نوجوان دوست توجہ فرمائیں. یعنی آپ بھی ممبر کے پیچھے پنجتن پاک کے نام لکھے ہوتے، ممبر کے پیچھے آیت تطہیر لکھی ہوتی. ایسا ہے یہ آیت مودت لکھی ہوتی. مجھ سے پوچھے کہ جس ممبر پر امام علوم کو پھیلاتے تھے اس کے پیچھے کیا تحریر تھی؟ سناؤں؟ میری ساری تحریر بھولے لیکن اس جملے کو یاد رکھیں. امام کے ممبر کے پیچھے ایک تحریر تھی. جتنے بھی بیٹھنے والے تھے درس میں وہ اس کو پہلے پڑھتے تھے. آپ کی بھی نگاہ پڑے گی، اگر یہاں کوئی تحریر لکھی ہو تو ہر ایک کی نگاہ پڑتا ہے. وہاں تحریر یہ تھی. امام دیکھیں وہ کس قابل ہوگی تحریر جسے امام نے لکھوایا. خود امام نے اسے اس تحریر کو اپنے پیچھے لکھوایا. وہ کیسی تحریر ہوگی؟ وہ تحریر یہ تھی کہ اللہ توجہ کیجیے. لکھا ہوا تھا امام نے لیس الیتیم قد مات والدہ. تحریر یہ تھی، امام نے لکھوایا تھا کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، جس کا باپ مر جائے. سر اٹھائیے گا، یہ امام نے لکھوایا ہوا تھا. بھائی لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے. امام نے اگلا جملہ وَلَكِنَّ الْيَتِيمَ لَيْسَ لَهُ الْعِلْمُ وَالْأَدَبِ، کہ یتیم حقیقی وہ ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہو. بھائی امام کی بارگاہ میں صلوات بھیج دے. بولا توجہ فرمائی آپ نے. یہ نہیں لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے. وَلَكِنَّ الْيَتِيمَ لَيْسَ لَهُ الْعِلْمُ وَالْأَدَبِ، حقیقی یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس ادب نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو اور قوم کو یتیم نہیں بنا، ہمیں انہیں علم سے روشناس کرنا. اور اگر علم سے روشناس وہ قوم نہیں ہوگی جو باب مدینۃ العلم کی بھکاری ہے، تو پھر کون علم سے روشناس ہوگی؟ توجہ ہے. اتنا علم فقہ میں ضرور حاصل کریں کہ آپ کی اولاد کو حلال اور حرام کا پتہ، جس فیلڈ میں بھی جائے اسے فقہ کا علم ہو. یہ جو میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں فقہ میں اس کی کیا نظر ہے، یہ حلال ہے یا حرام. ایسا ہے یا نہیں؟ بہت سارے معاملات مجھ تک آتے ہیں کہ بچے اور نوجوان جب آدھا کام کر لیتے پھر وہ پوچھتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ کام شروع کرنے سے پہلے اوپینین لینا چاہیے دین کا، شریعت کا. کیا آیا آج کل کی جس طرح بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے، یوٹیوب پہ بھی لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں اور بہت ساری کوششوں کے ذریعے سے بھی کما رہے ہیں. تو پہلے اوپینین لینا چاہیے کہ یہ از و شریعت حلال ہے یا حرام. اس لیے معصوم کا فرمان ہے تفقہوا فی الدین الا وانتم اعلم، کہ فقہ میں علم حاصل کرو، اگر نہیں کرو گے تو تم بدو کے بدو رہو گے. صلوات پڑھ لے مل کے. توجہ ہے یا نہیں؟ پریشان تو نہیں ہوگے بھائی؟ لہذا قوم کو علم سے، زیور علم سے آراستہ کرے. یہ امام صادق علیہ السلام کی اس مجلس شہادت میں پیغام ہو. توجہ ہے. بالخصوص فقہ کا علم ضرور بچوں کو دلوائیں. جہاں اتنے پیسے آپ
دنیاوی علوم میں خرچ کرتے، دنیاوی علوم میں فقہ میں ضرور ہر بچے کو اتنی تعلیم ضرور دلوائی کہ اسے حلال و حرام کا علم ہو جائے۔ عزیزان محترم، نعمان پہ بات ہے، بس میں بیان سے بیٹھتا ہوں، بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لے لیا۔ یہ نعمان اس کو تیار کیا منصور دوار کی امام کے مقابلے، تاکہ وہ دلوں پہ حکمرانی کرے، سب لوگوں کا رجوع اس طرف، میری طرف کوئی نہیں آتا۔ تو کیسے ان کے اس رجوع کو ختم کیا جائے؟ بھرے دربار میں مناظرے کا اہتمام کرتا ہوں، امام کو بھی بلاتا ہوں، اور تو بھی امام سے کچھ ایسے سوال کر کہ جس کا جواب برسر مجلس امام نہ دے سکے۔ جب جواب نہیں دے سکیں گے ہم کہیں گے دیکھیں یہ عالم ہے اور ایک ہمارا امام ہے۔ توجہ ہے؟ آپ لگتا ہے تھک گئے۔ اس نے 6 مہینے کا وقت لیا حضرت نعمان بن ثابت منصور دوان کی سے، اور 6 مہینوں کی محنت کے بعد اس نے 40 سوال تیار کیے امام سے کرنے کے۔ جب وہ اپنے اپنے علم و قیاس کے مطابق ان سوالات کو تیار کر چکا تو اب منصور سے کہتا ہے اب امام کو بلایا جائے۔ محفل کا اہتمام ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھ گئے، یعنی سلطنت۔ امام تشریف لائے، استقبال کیا، امام کو بٹھایا اور ایک طرف نعمان بن ثابت بیٹھے۔ تو منصور امام سے کہتا ہے کہ یہ نعمان بن ثابت ہے، کیا آپ انہیں جانتے؟ 2 سال امام کا شاگرد رہ چکا تھا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا شاگرد ہے، میں سے جانتا۔ امام نے کہا ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ تاکہ ہم اس کو پہچان دیں۔ بہرحال سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارے سوالات اس ممبر سے بیان کروں، پھر کبھی حاضر ہوا تو یہی سوالات جو اس نے امام سے کی اور امام نے جو جوابات دیے وہ میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا، اتنا مختصر ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ اے فرزند رسول، ذبیحہ میں اور مردار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ ذبیحہ میں اور مردار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا ذبح ہی کا فرق ہوتا ہے۔ جسے ذبح کرے وہ ذبیحہ ہے، جو مر جائے وہ مردار ہے۔ کہا کیوں؟ ذبیحہ حلال ہے اور مردار حرام۔ ایسا ہی ذبیحہ حلال ہے اور مردار حرام۔ امام نے کہا اس لیے کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا خون نکل جاتا ہے، اور جو مر جائے بغیر ذبح کے اس کا خون اس کے بدن میں رہ جائے، اور اللہ نے خون کو حرام کیا۔ ساتھ ہی جگہ امام بول رہے ہیں ایسا ہی جانور کو ذبح کر دیا جائے تو اس کا خون نکل جائے، اور اپنی موت مر جائے تو مردار ہے، اس کا خون اس کے بدن میں رہتا ہے۔ امام نے فرمایا خون اللہ نے حرام کیا۔ کہنے لگے اللہ نے خون کو کیوں حرام کیا؟ خون کو، بھائی جان توجہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، پریشان ہوں، خون کو کیوں حرام کیا؟ بھائی لطف لیجیے گا اس کا، جب میں نے پڑھا میں نے تو بڑا لطف لیا۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ خون میں 1 نہیں 5 نہیں 3 مفسدے ہیں۔ 3 خرابیاں۔ خون میں کتنی خرابی؟ 3۔ کہنے لگا یہ اپنا رسول اللہ کیا خرابی؟ کہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی خون پیے تو اس میں 3 مفسدے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا، اسے کوڑ برس کا مرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا، قطیع القلب ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟
کسی القلب ہو جاتا ہے، اسے کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اسے برز کا مرض ہو جاتا ہے، مبروز ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے اسے کوڑ کو حرام کرا تھا۔ کہا اچھا پھر مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا مچھلی کا ذبیحہ یہی ہے کہ زندہ مچھلی کو پانی سے نکال دو تو ذبیحہ ہے، اگر پانی میں مر جائے تو مردار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ اس کو تو ذبح نہیں کیا، امام نے فرمایا مچھلی کا پانی سے نکل کر تڑپنا ہی اس کا ذبیحہ ہے۔ اپنا رسول اللہ کیسے؟ کہا جو پانی میں مر جائے وہ تڑپتی نہیں، جو پانی سے نکل کے مرتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، اور اس کے پورے بدن کا خون اس کے دماغ میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، وہ کہتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ ہم گھر میں جو گوشت لے کر آئے ہیں وہ ذبیحہ کا ہے یا مردار کا؟ لاہور والوں تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ توجہ ہے نہیں؟ پتہ نہیں ہمیں کیا کیا کھلا دیا انہوں نے۔ توجہ ہے نہیں؟ حلال کے نام پر بھائی جان خدا جانے کون کون سے جانور کھلا دیے انہوں نے۔ ہم بڑے شہر میں نا بھائی پریشان ہوں، میں بھی لاہور میں پریشان ہوں۔ تو کیسے امام سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے کہ جو گوشت ہم خرید کے لائے ہیں یہ حلال ہے یا حرام، یعنی ذبیحہ کا ہے یا مردار؟ امام نے فرمایا بڑا آسان ہے۔ اب مولا فرمایا اس کو پکاؤ، اگر پھیل جائے تو مردار ہے، سکڑ جائے تو حلال ہے۔ آپ تجربہ ضرور کیجیے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ پھر بھی بلند تر صلوات پڑھے مولا کی بات۔ جی امام ہی بتا سکتے، توجہ ہے یا نہیں؟ اب سر اٹھائیے گا کہ بیان کو سمیٹ لو۔ اس نے ایک سوال میں روک رہا ہوں، ایک سوال میں جان بوجھ کے روک رہا ہوں، میں یہ آخر میں بیان کرتا ہوں۔ 40 سوالوں کے امام نے جواب دیے، تو اس کے بعد امام نے کہا کہ تو امام اعظم ہے، اگر تو کہے تو میں بھی تجھ سے 40 نہیں ایک سوال کروں۔ بھائی سر اٹھائیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، 40 نہیں صرف ایک سوال کروں۔ کہنا یا اپنا رسول اللہ پوچھئے۔ امام نے فرمایا اگر کوئی حاجی احرام کی حالت میں ہرن کے اوپر والے 2 دانت توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ مرضی آپ کی صاحبان، مادر علمی میں بیٹھ کے اگر اس میں علمی بات پہ خاموش ہو جائے گا تو دکھ ہوگا۔ کیا کہا امام نے؟ حالت احرام میں اگر حاجی ہرن کے اوپر والے 2 دانت توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ کہا تو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے 2 دانت ہوتے ہی نہیں۔ اگر یہ آواز بلند صلوات ہے، تھوڑی ہلکی آواز سے صلوات پڑھ لے امام کی بات۔ توجہ آئی ہے نہیں؟ ایک ہی سوال کیا امام، سلامت رہا۔ اب میں وہ سوال دہراتا ہوں جو اس نے کیا، آخری سوال۔ 40 سوال ہے، پھر کبھی ہدیہ کروں۔ آخری سوال اس نے کیا،
کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کی امامت و ولایت کے قائل، یہ عمل میں بڑے سست ہیں. یہ آپ کس طرح بغض نہیں کر رہے؟ اب امام کو تو شکست نہیں دے گا. اب بات آ گئی امام کے ماننے والوں. بھائی توجہ کیجیے گا، بھائی میری طرف متوجہ رہیے گا. کہا یہ جو آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، یہ عمل میں بڑے سست ہیں. نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج پر نہیں جاتے، خمس نہیں دیتے، عمل میں سستی کرتے. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا کہا تو اس نے صحیح، بولے ایسا ہے یا نہیں؟ اعتراف کر لے، فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے سست ہے. اللہ ایسی سستی ہمیں نہ دے اور ہم اس میں چست ہو جائیں. توجہ کیجیے. لیکن دشمن کا دربار تھا، ٹھیک ہے، ہماری نسبت تو ان کی طرف ہے نا. اب میرا ساتھ دیجیے گا. کہا کہ یہ کیا ہے جو آپ کی ولایت کی، آپ کی امامت کے، آپ کے شیعہ ہیں، وہ عمل میں سستیاں کرتے، نماز میں، روزے کس کرتے، حج میں. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن جو آپ کے شیعہ نہیں ہیں وہ عمل میں بڑے چست ہیں، وہ نمازیں چھوڑتے ہی نہیں، روزے چھوڑتے ہی نہیں، وہ تو بڑے بڑے چلے کاٹتے. بھائی پتہ نہیں میرا ساتھ دے رہے یا نہیں دے رہے. یہ بھی حقیقت ہے. ایسا ہے نہیں؟ وہ عمل میں بڑے چست ہیں جبکہ آپ کے شیعہ عمل میں بڑے سست. اس کا اتنا کہنا تھا. سر اٹھائیے گا. دشمن کا دربار تھا، امام کو موقع ملا. سر اٹھائیے گا جی. امام نے فرمایا سن نعمان بن ثابت، یہ جو شیطان ہے نا، ابلیس سے مردود، یہ بڑا ملعون ہے. اس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکا. عمل میں گمراہ کر رہا ہے، لیکن جو ہمارے دشمن ہے اس نے عقیدوں میں گمراہ کر دیا. اب عمل جتنا کرتے ہو کوئی فائدہ امام کے جملے. امام کیا، اس نے ہمارے شیعوں کو عقیدوں میں گمراہ کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوا. اب عمل میں آزما رہا ہے، عمل میں گمراہ کر رہا ہے. لیکن جو ہمارے مخالف ہیں اس میں انہوں نے، شیطان نے، ملعون نے عقیدوں میں گمراہ کر دیا. اب جتنے عمل کرے وہ اس گاڑی میں سوار ہی نہیں ہے جو جنت جاتی ہے. کوئی سلوات پڑھ لے محمد والا. لیکن امام کو شکوہ تو ہے نا کہ یہ عمل میں سست ہے، لہذا عمل میں سستی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم عقیدے میں چست ہیں تو پھر عمل میں بھی چست ہونا چاہیے. ناکام ہوا، بھرے دربار میں منصور دوارے کی، ذلیل و رسوا، حسد اور بھڑکا. اس نے رات کی تاریکی میں امام کے گھر کو آگ لگا. اجرکم علی اللہ. شب شہادت ہے، ایسے روئیے گا جیسے فاطمہ زہرا چاہے. بچ گیا دین مگر اس کو بچانے کے لیے آج پھر فاطمہ زہرا کا بیٹا مر گیا. بڑی قربانیاں دی اس دین کی خاطر آل محمد کی خاطر. برداشت کیجیے گا، میں سخت مسائل
بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن جملہ زبان پہ آ گیا مختلف، صرف یہی ایک جملہ پڑھ دوں تو مسائل اسی پہ ختم ہو جائے۔ اتنی عادت پڑی امت کو اہل بیت کے گھر جلانے کی۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند۔ امام صادق کے مسائل ہیں، امام صادق کا ہی فرمان ہے، شیعو جب ہمارے مسائل پڑھے جائیں تو بلند آواز سے گریہ کیا۔ جب آپ بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں تو چھٹا امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ امام فرماتے اللہم ارحم تلک الصخرۃ التی للحسین، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہو، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما۔ اتنی عادت ہوئی امت کو اہل بیت کے گھر جلانے کی کہ مدینے میں فاطمہ کا گھر جلایا۔ میرا ساتھ دیجیے گا زیادہ رو، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ مدینے میں جعفر صادق کا گھر جلایا، میرا ساتھ دیجیے گا، اور پھر شام غریبہ حسین کے خیموں کو آگ لگائی۔ اجرکم علی اللہ، مولا میرا اور آپ کا شمار ہوگا بنانے والوں میں کرے۔ آزادارہ نے مظلوم کربلا، میں نے یہ روایت دیکھی ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ جب امام صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی، سیدانیاں جلتی ہوئی آگ سے باہر نکلی۔ جو اہل بیت کے افراد تھے انہوں نے ہجوم کیا، اور جو مخدرات عصمت و طہارت تھی انہیں بڑے اہتمام سے محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ مولا کے غلام، مولا کے اہل بیت مولا کے گردا گرد جمع ہوئے۔ مولا کی کیفیت کیا تھی مل کر دیکھیں، گھر کی دیوار کے ساتھ امام نے دیکھ لگائی، اور پھر جلے ہوئے گھر کی طرف دیکھ کر چیخیں مار کے رویا امام۔ اجرکم علی اللہ، شرم نہ کیجیے گا اگلے جملے پر۔ اصحاب کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں، یبنا رسول اللہ کیا گھر جلنے کا دکھ ہے؟ کہا میں اپنے گھر کے جلنے پہ نہیں رو رہا، میں تو شام غریبہ حسین کے خیموں کو جلتا ہوا دیکھ کے رو رہا ہوں۔ ابھی میرے گھر کو آگ لگی ہے، تم نے سیدانیوں کو بڑے احتیاط و احترام سے محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا، لیکن ہائے شام غریبہ، ماتم کرو، چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگی، اور پھر بیویوں کو محفوظ مقام پہ نہیں پہنچایا گیا، نیزوں سے چادریں چھینی گئی، اور میری 4 سالہ دادی سکینہ کے رخساروں پر اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ آخری جملے ازادار ہو، امام کو زہر دیا گیا، خدا لعنت کرے مرسول دوانگی پر، اس نے زہر دیا۔ 3 دن تک امام تڑپتے رہے، اور جب امام کی شہادت کا وقت قریب آیا ساری اولاد کو جمع کیا، اور امام نے بہت ساری وصیتیں کی، ان میں سے وصیت ایک یہ تھی، ضرور میرے بچے نوجوان دوست توجہ فرمائیں۔ امام نے فرمایا میرے شیعوں تک میرا پیغام پہنچانا، لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، کہ میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے گا۔ میری شیعوں کو نماز کی تبلیغ کرنا، تاکید کرنا کہ وہ نمازی بنے، یہ امام کی آخری وصیت ہے۔ سر اٹھانا اور میرے طرف دیکھنا۔ اور پھر اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو سیدنا قریب بلایا، کہا بیٹا مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، مجھے اپنے ہاتھ سے کفن پہنانا، میرا جنازہ خود پڑھنا، اور مجھے دفن خود کرنا۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزیزانو، آئیے سب مل کر امام صادق سے کہے مولا جوان بیٹا سرحالے تھا، آپ نے غسل کی وصیت بھی کی، کفن کی وصیت بھی کی، دفن کی وصیت بھی کی، لیکن ہائے غریب زہرا